السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول جو ساز پہ گزری ہے کہ کس نمبر 5 جو کہ تحریر ہے افشاں فریدی کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور پلیز اس پر جلدی سے 1000 سبسکرائبرز کو بھی پورا کروانے میں میری مدد کیجئے۔ ساتھ ہی آپ کو کمپلیٹ ناول کے لنک بھی اس پہ ملتے رہیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ناول۔ پھر کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ مشکت اور ایواز کے درمیان ناراضگی کی فضا اسی طرح قائم رہی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایواز اپنی غلطی مان کر اسے مناتا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی مردانہ انا اسے کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دے گی، اس لیے اس بار ہمیشہ کی طرح اسے ہی جھکنا پڑا۔ کچھ ہاتھ اس میں عذرا بیگم کا بھی تھا۔ انہوں نے ان دونوں کے بیچ میں حائل خلیج کو ختم کرنے میں مثبت کردار ادا کیا اور یوں ایک بار پھر حالات بظاہر سازگار ہو گئے۔ اس دن کے بعد ایواز نے اسے دوبارہ کمرے سے نکل جانے کو تو نہیں کہا تھا، مگر جب وہ ناراض ہوتا تو وہ خود ہی کمرہ چھوڑ جاتا اور ایسا اکثر ہونے لگا۔ نتیجتاً ایک دن بختیار صاحب نے مشکت کو بلا کر اسے سخت سست سنائی تھی۔ دیکھو لڑکی، ایواز کا مزاج تمہارے ابا سلیمان جیسا نہیں کہ سنبل بھابی کے جیسی کھڑی کھوٹی باتیں سن کر وہ برداشت کر لے۔ وہ خوشمگی لہجے میں اسے مخاطب ہوئے تھے۔ اسے ناگوار باتوں کو جھیلنے کی عادت نہیں، تمہیں اس کے مزاج کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ کیا کہ ہر 2 دن بعد وہ ناراض ہو کر کمرہ چھوڑ جائے۔ ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جس سے اس کا شوہر راضی ہو۔ اور اچھا شوہر انکل؟ یکدم سر اٹھا کر اس نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا تو بختیار صاحب کے چہرے پر غیظ لانے کے لیے کافی تھا۔ کیا اچھے شوہر کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ عورت شادی کے بعد مرد کے گھر آتی ہے، ایڈجسٹمنٹ اسے کرنا پڑتی ہے، مرد کو نہیں۔ وہ نہایت برہمی سے گویا ہوئے۔ میں اپنی سے کوشش کرتی ہوں انکل کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ایواز ناراض ہوں، مگر وہ مجھے مکمل طور پر بدل دینا چاہتے ہیں اور یہ میرے اختیار میں نہیں۔ درحقیقت وہ صورتحال سے اتنا تھک چکی تھی کہ بختیار صاحب کے برہم انداز بھی اسے اپنی بات کہنے سے روک نہ سکے۔ وہ ان کی جلا کر بھسم کر دینے والی نگاہوں سے خائف ہونے کے باوجود بے بسی سے کہہ گئی تھی، عورت کو پانی کی طرح ہونا چاہیے تاکہ جس برتن میں اسے ڈالا جائے اس کی شکل اختیار کر لے۔ لگتا ہے تمہیں یہ گر سکھایا نہیں گیا۔ طنزیہ لہجہ اور استہزائیہ انداز تھا ان کا۔ وہ دل میں ناگواری محسوس کیے بنا نہ رہ سکی تھی۔ بہرحال مجھے بحث کرنا سخت ناپسند ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ اور ہاں، آئندہ میں یہ سب نہ دیکھوں۔ میں نہیں چاہتا کہ بات تمہارے گھر والوں تک جائے۔ تم دونوں اپنے مسئلے خود حل کرو اور نہیں اپنے کمرے تک محدود ہی رکھو۔ چہرے پر غیظ کے رنگ لیے انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ مشکت کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اماں کے بارے میں ان کا توہین آمیز بیان اس کے دل پر کئی آرے چلا گیا تھا۔ ساتھ ہی اسے یقین ہو گیا کہ اس گھر میں رہنے والے مردوں کے دل پتھر کے ہیں، اس سے سر پھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایواز کا ڈاکٹریٹ مکمل ہو گیا تھا، ڈگری مل گئی تھی اسے۔ ایواز سمیت سب گھر والے بہت خوش تھے۔ سبھی کی طرف سے ٹریٹ دینے کا تقاضا تھا۔ اس کامیابی کو منانا تو بنتا ہی تھا، لہٰذا ایک پارٹی منعقد کرنے کا پلان بنا لیا گیا، جس کی تیاری میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود ابا کے گھر نہ جا سکی تھی، جس کے نتیجے میں سلوا کا بھیجا ہوا ناراضی سے بھرپور لمبا سا آڈیو میسج اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ سمجھا کرو سلوا، گھر میں کتنے ہی کام ہوتے ہیں، بہت مصروفیت ہے، تمہیں تو ایواز کا پتہ ہے، انہیں ہر کام پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے۔ میں نیکسٹ ویک آ جاؤں گی، اس نے کال ملاتے منانے والے لہجے میں کہا۔ پتہ ہے مجھے، اب ایواز بھائی کا تمہارے بغیر گزارا نہیں، ان کا بس چلے تو تمہیں 1 منٹ کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ ہماری بہن پر تو قبضہ ہی کر لیا ہے انہوں نے، سلوا نے ہلکی سی خفگی سے کہا، مگر انداز میں رشک بھی تھا۔ مشکت اس کی بات پر گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کے حافظے میں وہ وقت تازہ ہو گیا جب ایواز نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا اور کئی بار وہ خود بھی کمرے سے چلا گیا تھا۔ کتنے دن وہ بات کیے بنا ہی گزار دیتے تھے، مگر خیر ہے، اپنی پیاری سی بہن کو اتنا اچھا لائف پارٹنر ملنے پر ہمیں یہ بھی گوارا ہے۔ چلو خوش رہو، جاؤ، معاف کیا اس بار، لیکن اگلے ہفتے میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ سلوا اس کی خاموشی کو محسوس کیے بنا نہ رہ سکی، جس پر وہ اپنے خیالات سے باہر آتے پھیکے پن سے ہنس دی۔ شکریہ جناب آپ کا، اب اگر اجازت دیں تو فون بند کروں، مجھے ابھی ایواز کے لیے گفٹ لینے بھی جانا ہے۔ آواز میں مصنوعی بشاشت بھرتے ہوئے شوخی سے پوچھ رہی تھی۔ جاؤ جاؤ، اور ہاں، اس بار ایواز بھائی کو ایک بہترین سا گفٹ دینا۔ ویسے تو تمہارے ہوتے ہوئے ان کی لائف میں مزید کسی تحفے کی گنجائش نہیں، مگر پھر بھی رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی، تو لگے ہاتھوں انہیں اب حضور بننے کی خوشخبری ہی دے ڈالو۔ سلوا شرارت سے کہہ کر فون بند کر گئی تھی، جبکہ اس کے لبوں پر قفل پڑ گئے تھے۔ اب یہ بات اکثر لوگ کہنے لگے تھے،
ان کی شادی کو 8 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ اس خوشخبری کا تقاضا اب لوگوں کی نظریں بھی کرنے لگی تھیں۔ پہلے تم ایک اچھی بیوی تو بن جاؤ، ماں بننا تو بات کی بات ہے، میں تم جیسی لاپرواہ عورت پر اپنی اولاد کی ذمہ داری سوچ سمجھ کر ہی ڈالوں گا۔ ایواز کے فکرے اس کے حافظے میں ادھم مچانے لگے تو آنکھوں میں نمکین سیال بہہ کر اس کے رخساروں کو دہکا گیا۔ دکھ، تذلیل اور رد کیے جانے کے کلک نے اس کے دل کی دھڑکن کو دھیما کر دیا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا جیسے اسے سانس لینے میں دقت ہونے لگی ہے۔ گھٹن آمیز کثیف دھواں آہستہ آہستہ اس کے اندر بڑھتا جا رہا تھا۔ بس ایک گارڈننگ کا مشغلہ تھا جو اسے سکون دیتا تھا، مگر ایواز کو اس کا لان میں بیٹھ کر یہ سب کرنا بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ ارد گرد کے بنگلوں کے ٹیرس سے ان کا لان صاف نظر آتا تھا۔ ایک شام وہ آفس سے واپس آیا تو مشقت لان میں کام کرتی ملی، مگر جب ساتھ والوں کے ٹیرس پر نگاہ پڑی تو وہاں چند لڑکوں کی موجودگی نے اس کا موڈ آف کر دیا تھا۔ اندر چلو تم، کچھ اندازہ ہے کتنے لوگ کھڑے تمہاری گارڈننگ سے محسوس ہو رہے ہیں؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر تند لہجے میں بولا تو وہ قیاری میں گوچی کرنے کا مشغلہ چھوڑ کر سٹپٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایواز؟ ایسا کچھ نہیں۔ اچھا ایسا کچھ نہیں تو ساتھ والوں کے ٹیرس پر کھڑے یہ لوفر کیا باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں؟ ایواز نے آنکھ کے اشارے سے اس کی توجہ اس جانب مبذول کروائی تو متعجب ہونے کے ساتھ پریشان ہو گئی۔ بس کر دیں ایواز، ٹین ایجرز بچے ہیں، کچھ تو سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ میں سوچ سمجھ کر بولوں، مگر تم ہمیشہ عقل سے پیدل ہی رہنا۔ مشقت کی بات پر وہ بری طرح چڑھا۔ کوئی بچے نہیں ہیں وہ، عمریں اور قد دیکھو ان کے۔ وہ بری طرح ناراضی سے گویا ہوا۔ مگر بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر مشقت کو بولنے سے روک دیا تھا۔ آئندہ میں تمہیں یہاں لان میں یہ مشغلہ فرماتے نہ دیکھوں، انڈرسٹینڈ؟ میرا خیال ہے میری ایک دفعہ کی بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایواز کے انداز میں حتمیت تھی اور آنکھوں میں شدید قید۔ مشقت کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا۔ کتنا پسند تھا اسے باغبانی کرنا، اسے بہت سکون ملتا تھا اس کام میں، مگر اب سکون کا یہ ذریعہ بھی اس کے لیے شجر ممنوع بنایا جا رہا تھا۔ لیکن صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یوں بھی ارد گرد کے بنگلوں میں رہنے والے زیادہ تر لڑکے تھے۔ اسے خود بھی اندازہ تھا کہ ایواز کا اسے منع کرنا بیجا نہیں، مگر اس میں کچھ مبالغہ آرائی تھی۔ عجیب مسئلہ تھا کہ ایواز کو ہر وہ چیز ناپسند تھی جو مشقت کو مرغوب کرتی تھی۔ عورت کے خمیر میں صبر شامل ہے مشی بیٹا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ عورت بھی صبر کا ہاتھ تھام کر بہت کچھ سہ سکتی ہے۔ اماں کی نصیحت ہر بار کی طرح آج بھی اس کے کانوں میں گونج گئی تھی، مگر رفتہ رفتہ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ اپنا تحمل کھونے لگی ہے۔ اس وقت بھی اس کا دل چاہا کہ وہ ایواز کے کہنے پر اٹھ کر اندر نہ جائے، مگر مجبوری تھی۔ اسے علم تھا کہ اگر اس نے منع کیا تو ایواز کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے زبردستی اندر لے جائے گا، اور ایسی تذلیل اسے گوارا نہیں تھی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو مشی، اماں اور ابا کی آنکھوں سے جھلکتی توصیف کو سلویٰ نے الفاظ دیے۔ اس تقریب کے لیے خاص طور پر ایواز نے اس کے لیے مہرون رنگ کی نفیس کڑھائی والا اسکن کلر کا سوٹ پسند کیا تھا، جس میں ملبوس وہ ایواز کی پسند کے عین مطابق لائٹ میک اپ اور نازک جھلنے میں واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ تمام کپڑے جو وہ بڑے چاؤ سے سلوا کر سسرال ساتھ لائی تھی، انہیں اس نے سوٹ کیس میں بند کر کے بیڈ کے نیچے ڈال دیا تھا۔ اس میں سے کسی کا رنگ تو اس کی یا کسی کی ڈیزائننگ ایواز کو پسند نہیں تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ جس چیز کو ایواز رد کر دیتا وہ آپ ہی آپ اس کے دل سے اتر جاتی تھی۔ اس کا وارڈروب ہلکے رنگوں کے ملبوسات سے بھرنے لگا تھا۔ اپنی پسند کی سب چیزیں اب اس کے دل سے اتر جاتی تھیں، اور خود اس کا دل کسی گہری کھائی میں۔ تھینک یو۔ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر بھی وہ کھل سی گئی تھی۔ اماں ابا اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر ایواز اور بختیار صاحب کی طرف بڑھ گئے۔ یو ویلکم۔ سلویٰ مروبیت سے اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ ویسے سچ میں مشی تم شادی کے بعد کتنی گریسفل ہو گئی ہو۔ کیا مطلب کہ شادی سے پہلے ایسی نہیں تھی؟ اس نے مصنوعی خفگی سے آنکھیں نکالی، جس کے جواب میں سلویٰ ہنس پڑی۔ بھئی شادی سے پہلے تم صرف بیوٹیفل تھیں، اب گریسفل بھی ہو گئی ہو، اور اس کا کریڈٹ یقیناً ایواز بختیار کو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے سلویٰ؟ اس اثناء میں ایواز نے عقب سے آ کر اس کے کندھے پر بازو دراز کرتے کہا تو سلویٰ خوش دلی سے ہنس پڑی۔ حسب سابق لوگوں کے سامنے ایواز کا رویہ اس کے ساتھ دوستانہ اور خوشگوار تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہ سکتا تھا کہ یہ شخص دن رات اس کی تذلیل کرتا ہوگا۔ یہ تو ماننا پڑے گا ایواز بھائی، جواباً سلویٰ مروبیت سے کہہ گئی تھی، جس پر مشقت کو جتانے والی نظروں سے دیکھتا ایواز ایک دم ہنس پڑا تھا۔ ویسے ایواز بھائی، آپ کے قد تک پہنچنے کے لیے بندی کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا ہے۔ مشقت کی ہائی ہیلز پر چوٹ کرتی سلویٰ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی گفتگو اور ایواز کی استہزائی نظروں نے مشقت سلیمان کا دل دہکا دیا ہے۔ کسی اونچے مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو
ایسی کوششیں کرنا پڑتی ہیں سسٹر، اور ایسا کرنا بھی چاہیے۔ ایواز کے بشاش لہجے میں چھپا طنز مشقت کے فشار خون کو بلند کرنے کے لیے کافی تھا۔ سلوا، آؤ میں تمہیں ایواز کی کزن سسٹر انم سے ملواؤں، تم ان کی کمپنی بہت انجوائے کرو گی۔ یکدم اس نے سلوا کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے کندھے سے ایواز کے بازو کو نرمی سے ہٹایا اور سلوا کو ساتھ لیے آگے بڑھ گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایواز کو اس کی یہ حرکت اور انم کا تذکرہ کتنا ناگوار گزرا ہوگا۔ حد کرتی ہو تم سلوا، جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہو۔ بھلا یہ کوئی بات تھی جو تم نے ایواز سے کہی؟ ساتھ چلتے ہوئے اسے ٹوکے بنا نہ رہ سکی، جانتی تھی کہ اب سلوا کی اس تعریف پر کتنے ہی دن اسے تانا سننا پڑے گا۔ لو بھلا، اس میں کیا برا ہے؟ کیا میں نے نہیں دیکھا کہ میری اولجلولسی بہن کو ایواز بھائی کی صحبت اور محبت نے کتنا بدل ڈالا ہے؟ میں تو تمہاری تعریف کر رہی تھی پاگل۔ سلوا نے مسکرا کر اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا تھا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ویسے میں سمجھتی تھی کہ آج تم اپنا فیوریٹ پرپل کلر کا سوٹ پہنو گی جو تم نے اس خاص موقع کے لیے سلوایا تھا۔ یکدم سلوا کو یاد آیا تھا، جس پر وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر جواباً بولی، آج ایواز کا خاص دن ہے اور وہ مجھے اس کلر میں دیکھنا چاہتے تھے۔ کل بطور خاص یہ سوٹ خریدا ہے انہوں نے میرے لیے۔ اب وہ مہارت سے مصنوعی مسکراہٹ سے چہرے کو آراستہ کر لیتی تھی۔ ایک ماسک تھا جسے چہرے پر لگانا اس کی مجبوری بن گیا تھا۔ ویسے ایواز بھائی کی چوائس ہے بہت زبردست، جیسے یہ سوٹ اور جیسے تم۔ سلوا نے خوش دلی سے ہنس کر کہا تو اس کی مزمل مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ویل، یہ میری نہیں پاپا کی پسند ہے، جیسے تم پاپا کی پسند ہو۔ پہلی رات کو کیا گیا ایواز کا اعتراف اب اپنی پوری حقانیت کے ساتھ اس پر واضح ہو چکا تھا۔ وہ واقعی ایواز کا انتخاب تھی اور نہ اس کی پسند کے سانچے میں ڈھل پا رہی تھی۔ پھر وہ تقریب اچھی رہی، تاہم انم سے بات کرنے پر ایواز کے موڈ کافی خراب ہو گیا تھا، جسے نظر انداز کرتے وہ مہمانوں کی توازن میں لگی رہی۔ اماں، ابا، سلوا اور عاقب، ہر کوئی بہت خوش تھا۔ اس کے شوہر کی کامیابی سب کے لیے باعث افتخار تھی، اور خوش تو وہ بھی تھی، مگر جس طرح ایواز نے اسے مزید تعلیم کے حصول سے روکا تھا اس کا دل افسردہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ایواز بختیار اتنا تنگ نظر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو خود ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ماں کا بیٹا ہے، عورت کی تعلیم کے معاملے میں ایسی پست سوچ کا حامل ہوگا، مگر یہ سب ہونے کے باوجود بھی ایواز کی کامیابی اس کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ بہرحال شام تو اچھی گزر گئی تھی، مگر رات اس کے لیے محض تکلیف ہی لائی۔ تقریب کے بعد گھر واپس آ کر ایواز نے اپنا سارا غصہ اس پر انڈیل دیا۔ انم سے بات کرنا ہی نہیں، اسے تو مشقت کی ایسی بہت سی باتیں بری لگیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اسے شکایت تھی کہ مشقت نے میکے اور سسرال کے درمیان امتیازی رویہ اختیار کیا تھا۔ کولڈ ڈرنک پینا بھی اس کے جرائم کی فہرست میں شامل ایک جرم تھا۔ سلوا اور انم کی باتوں پر زور سے ہنستی رہی تھی، جبکہ ایواز کے ساتھ تصویر بنواتے وقت اس کا موڈ ناخوشگوار تھا، گویا ایک لمبی فہرست تھی خطاؤں کی۔ وہ صفائیاں دے دے کر تھک گئی تو دوسری طرف کروٹ بدل کر سوتی بن گئی، مگر تمام رات اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا۔ اس دن وہ پورے 1 ماہ بعد ابا کے گھر آ سکی تھی۔ ایواز کی ناراضگی کی وجہ سے مزید 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے بات نہیں کر سکی تھی، مگر اس کی بے چینی عذرا بیگم کی نگاہوں سے چھپی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے بختیار صاحب سے بہت کہہ سن کر اسے 1 رات رکنے کے لیے میکے بھیج دیا۔ مجھے یوں بھاگ بھاگ کر میکے جانے والی عورتوں سے سخت چڑ ہے۔ اس بار تو ماما کے کہنے پر تمہیں رات رکنے کی اجازت دے دی ہے، نیکسٹ ٹائم ایسی رعایت کی امید مت رکھنا مجھ سے۔ ستارہ بھابھی کو دیکھو، 3 ہفتے میکے جانے کا نام نہیں لیتی وہ۔ ایواز عذرا بیگم کے کہنے پر آفس جاتے ہوئے اسے ابا کے گھر ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ راستے میں حسب معمول تیکھے پن سے گویا ہوا۔ تقریب کے بعد سے ابھی تک اس کا آتشی موڈ درست نہ ہوا تھا۔ میکا والدین سے آباد ہوتا ہے ایواز، ستارہ بھابھی کے والدین حیات نہیں اور سگا بہن بھائی بھی کوئی نہیں ان کا، اس لیے مجھے ان سے کمپیئر نہ کیا کریں۔ یوں بھی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کرتا ہے کیا نہیں۔ کل رات جب عذرا بیگم نے ایواز سے کہا کہ صبح مشقت کو اس کے ابا کے گھر چھوڑ کر آنا ہے، تب سے ایواز کا مزاج مزید برہم تھا۔ ماں کے کمرے سے جاتے ہی اس نے مشقت کو ٹھیک ٹھاک سنائی تھیں، جس کے باعث اس وقت مشقت کا موڈ بھی اچھا نہیں تھا، اس لیے لگی لپٹی رکھے بغیر جواب دے ڈالا۔ ہر بار میکے آتے ہوئے اسے کشیدگی سے گزرنا پڑتا تھا، جس سے اس کا دل خراب ہو جاتا۔ میکے جانے کی خوشی سے بدمزگی کی وجہ سے پھیکی پڑ جاتی۔ ہاں مگر مجھے فرق پڑتا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم میرے گھر کے ماحول کی عادت ڈال لو اور یہاں دل لگاؤ، ایواز نے سلگتے لہجے میں جواب دیا۔ انداز تحکم
انداز تحکم ایسا تھا جو مشکت کا دل جلا ڈالتا تھا۔ اگر یہی بات وہ محبت سے کہتا تو اس کا اثر کتنا دل پذیر ہوتا، مگر ایواز کے پاس اس کے لیے بس یہی تند لہجہ اور تیکھا انداز تخاطب تھا۔ وہ دکھ سے سوچ کر رہ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ یہ سب کہتی وہ ابا کے گھر پہنچ چکے تھے۔ تیز چلتی کار کو ایواز نے یکدم بریک لگایا تو اپنے خیالوں میں گم بیٹھی مشکت کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ وہ اس ایمرجنسی بریک کے لیے تیار نہیں تھی۔ بختیار سر سہلاتے اس بے درد انسان کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اب اتر بھی جاؤ، کیا مراقبہ کر رہی ہو؟ ایواز نے بجائے پشیمانی کے اسے برہمی سے مخاطب کیا تو وہ کچھ کہنے کے بجائے بددلی سے دروازہ کھول کر کار سے اتر آئی۔ آج دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ وہ ایواز سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کل کتنے بجے اسے پک کرنے آئے گا، مگر وہ اس کا موقع دیے بغیر زن سے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ وہ پیچھے کھڑی کتنی ہی دیر دھول اڑتی دیکھتی رہی۔ چند لمحوں بعد اس نے گہری سانس بھر کر خود کو معتدل کیا، آنکھوں میں آئے آنسو اندر اتارے اور آگے آ کر بیل بجا دی۔ حسب سابق اس کے آنے سے گھر میں رونق اتر آئی تھی۔ ابا اور اماں بھی اسے دیکھ کر خوش ہوئے تو اس نے ساری بیزاری اور رنج ذہن اور دل سے جھٹک دیا اور ہاتھ آئے اس خوبصورت وقت کو خوشی سے گزارنے لگی۔ نہ جانے یہ موقع پھر کب ملتا۔ اس دن ابا ان سب کو مشکت کے پسندیدہ چائنیز ریسٹورنٹ لے کر گئے، جہاں اپنی پسند کی ڈشز آرڈر کرتے وہ بہت خوش تھی۔ ایواز کو چائنیز کھانے بالکل پسند نہیں تھے، سو وہ بھی کبھی چائنیز ریسٹورنٹ نہیں جاتی تھی۔ کھانے کے بعد اپنی من پسند کولڈ ڈرنک پی کر اس نے اپنی فیوریٹ آئس کریم آرڈر کی تو کانوں میں ایواز کا حقارت آمیز جملہ گونج گیا۔ آئس کریم بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تم کوئی بچی ہو جو ایسی فضول چیزیں پسند ہیں تمہیں؟ اب یہ سب کھا کر اپنا گلا خراب کرو گی اور ساری رات کھانس کھانس کر میری نیند بھی، اس لیے کوئی ضرورت نہیں آئس کریم کھانے کی، کچھ اور آرڈر کر لو۔ کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے جھڑک دیا تھا ایواز نے۔ بس وہ پہلی اور آخری بار تھا، پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ آئس کریم کا نام نہیں لیا، مگر آج اس نے وہ سب کچھ کھایا جو اسے پسند تھا۔ شکر ہے مشی، آج تم نے میرا ساتھ دیا، سچ میں تمہارے بغیر تو آئس کریم کھانے کا مزہ ہی نہیں رہا تھا۔ رات کو وہ اپنے اور سلوا کے مشترکہ کمرے میں سونے کے لیے آئی تو سلوا نے اس سے کہا، میں نے بھی تو آج کئی مہینوں بعد آئس کریم کھائی ہے۔ وہ بے اختیار کہہ گئی تھی، کیا واقعی؟ کیا تمہارے سسرال میں آئس کریم کھانے پر پابندی ہے؟ سلوا نے اس بار قدرے حیرت سے سوال کیا تھا۔ نہیں، مگر وہاں کوئی نہیں کھاتا ایسی چیزیں، ان کے گھر کا ماحول ہمارے گھر سے بہت الگ ہے سلوا۔ سلوا کے سوال پر اس کے پردہ تصور پر بہت کچھ ابھرا تھا۔ گہری سانس بھر کر جواب دیا، ہوگا ہی، سبھی تو ہائی کوالیفائڈ ہیں اس گھر میں۔ سلوا نے مرویت سے کہا تو وہ نچلا ہونٹ کاٹنے لگی۔ ویسے تمہارے ماسٹرز کا کیا بنا؟ کہیں ایڈمیشن لینے کا سوچا بھی ہے کہ نہیں، یا ابھی تک ایواز بھائی کی شخصیت کے حصار میں ہی گم ہیں آپ جناب؟ اچانک سلوا کو یاد آیا تھا، شرارت سے اسے گدگدایا، نہ بابا ابھی نہیں، سارا دن ایواز کو کتابوں میں سر کھپاتا دیکھتی رہتی ہوں، اللہ اللہ کر کے تو اس منظر سے جان چھوٹی ہے۔ میرا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں، کچھ ٹائم بعد سوچوں گی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے مصنوعی بیزاری کا اظہار کیا تو سلوا نے شوقی سے اسے دیکھا۔ کچھ ٹائم کے بعد ماسٹرز کی ڈگری نہیں، جونیئر ایواز ہوگا تمہاری گود میں، پھر بچوں کی نگہداشت میں کر لینا ماسٹرز۔ سلوا کی برجستہ گوئی پر وہ جھیپ سی گئی تھی، کسی آ کر تکیا اسے کھینچ مارا، تاہم اندر گرتے آنسو اسے خاکستر کر گئے تھے۔ ایواز جیسا تندخو اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دن قبل محض ایک چابی کے گم ہو جانے پر ایواز نے کتنی سخت بات کہہ ڈالی تھی اس سے، جو اس کا دل لیر لیر کر گئی تھی۔ ایواز نے اپنے بریف کیس کی چابی مشکت کو سنبھال کر رکھنے کے لیے دی تھی، جس میں اس کے تمام اہم دستاویزات رکھے ہوئے تھے، جسے مشکت نے احتیاط سے رکھ بھی دیا تھا، مگر جانے کیسے الماری میں رکھے کپڑوں کی ترتیب درست کرتے وہ چابی اس نے بے دہانی میں اٹھا کر کہیں اور دھر دی۔ شمع قسمت اسی دن ایواز کو کوئی ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑی تو اس نے چابی مانگی تھی۔ کہاں گئی چابی؟ کیوں نہیں مل رہی تمہیں؟ وہ اس کے سر پر کھڑا گرج رہا تھا۔ میں نے اسی الماری میں رکھی تھی، ایواز پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ مشکت حواس باختہ سی کپڑوں کو لٹ پلٹ رہی تھی، بے چارگی سے بولی، کیا مطلب کہاں چلی گئی؟ چابی کے پیر لگے ہیں کہ وہ یہاں سے کہیں اور ٹرانسفر کر دی گئی؟ ایواز نے طنز کرتے ہوئے اسے گھوڑا تھا، تم سے کبھی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو سکا مشکت، اتنی چھوٹی سی چابی کیا کپڑوں کے ساتھ رکھی جاتی ہے؟ تم اسے کسی دراز میں نہیں رکھ سکتی تھیں؟ کیا ساری زندگی عقل سے پیدل ہی رہو گی؟ ایواز کی جھنجھلاہٹ اب شدید غصے کی شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ مشکت کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ پھر جتنی دیر وہ چابی تلاش کرتی رہی ایواز اس پر طنز اور طعنے کے نشتر چلاتا رہا، یہ سب میری غلطی ہے، تم جیسی نکمی عورت کو اتنی اہم چیز دینا ہی نہیں چاہیے تھی، پتہ نہیں اپنے گھر میں
اپنے گھر سے کچھ سیکھ کر بھی آئی ہو یا نہیں؟ محض بونسائی اگانے کے بجائے تم نے گھر سنبھالنا سیکھ لیا ہوتا تو آج میری زندگی میں کچھ سکھ ہوتا۔ اس کا غصہ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، جس نے مشکت کو مزید نروس کر دیا۔ اس پر اس کے خنجر جیسے الفاظ، خدا خدا کر کے چابی جولری باکس میں رکھی ملی تو اس کی جان میں جان آئی۔ یہ تو حال ہے تمہارا، ایک ذرا سی چابی تم سے سنبھالی نہیں گئی، پورے گھر کی ذمہ داری کیا خاک دی جا سکتی ہے تمہیں؟ ادھر ماما چاہتی ہیں ہماری اولاد اس دنیا میں آئے۔ چابی اس کے ہاتھ سے لیتے وہ ترش لہجے میں بولا، پہلے تم ایک اچھی بیوی تو بن جاؤ، ماں بننا تو بعد کی بات ہے۔ میں تم جیسی لاپرواہ عورت پر اپنی اولاد کی ذمہ داری سوچ سمجھ کر ہی ڈالوں گا۔ کشیدہ تیوروں سمیت وہ اپنا فیصلہ سنا کر تیز قدموں سمیت کمرے سے نکل گیا اور اپنے پیچھے اس کے لیے آنسو کے دریا چھوڑ گیا تھا۔ یوں تو وہ اکثر ہی غصے میں تکلیف دہ باتیں کہہ جاتا، مگر آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ صبر کے بارے میں اماں کا پڑھایا ہوا ہر سبق آج اس کے حافظے سے مٹ گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر خوب روئی۔ اس رات وہ ایواز کے لیے کافی بنانے نیچے آئی تو ستارہ اور عباد کے کمرے کے قریب سے گزرتے اندر سے آنے والی آوازیں اس کی سماعت پر بار بنی۔ ان دونوں کے درمیان کسی بات پر تلخ کلامی ہو رہی تھی اور اب یہ سب اس کے لیے کچھ نیا نہیں رہا تھا۔ شادی کے شروع میں تو اس کے سامنے بہت کچھ ظاہر نہیں کیا جاتا تھا، مگر اب عباد اور بختیار صاحب اس کی موجودگی کا لحاظ بھی نہیں کرتے تھے۔ ستارہ اور عذرا بیگم آئے دن ان کے عتاب کا شکار رہتی۔ خود ایواز بھی سب کے سامنے اسے سخت سنا دیتا، جس سے بچنے کی وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ ایواز کے مزاج کے خلاف کوئی کام نہ کرے، مگر کہیں نہ کہیں بھول چوک ہو ہی جاتی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ اس گھر کے مرد عورت کی غلطی معاف کرنے کے روادار ہی نہ تھے۔ بہت عجیب ماحول تھا اس گھر کا، کبھی کبھی مشکت کا دم گھٹنے لگتا۔ اس وقت بھی اندر سے آنے والی آوازوں نے اس کی طبیعت مگدر کی تو وہ تیز قدموں سے چلتی کچن کی طرف بڑھ آئی۔ اسے عباد، بختیار انکل اور ایواز تینوں کا اونچی آواز میں بات کرنا بہت ناگوار گزرتا تھا۔ اپنے میکے میں اس نے کب ایسا ماحول دیکھا تھا؟ یہ سب کچھ اسے مضطرب کیے دے رہا تھا۔ اس کے اعصاب پر شکن سوار ہونے لگی۔ اس وقت بھی نہ جانے کیا کچھ سوچتے سوچتے اس نے کافی بنائی اور ابھی مگ اٹھا کر کچن سے نکلنے لگی کہ کچن میں داخل ہونے والی ستارہ کے قدموں کی آہٹ نے اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کیا۔ ستارہ اسے دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ میں ایواز کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ کیا آپ بھی اس لیے آئی ہیں بھابھی؟ اس نے معمول کے سے انداز میں سوال کیا تو ستارہ نے سرنفی میں ہلاتے یکدم رخ پھیر لیا۔ اس کا انداز اتنا عجیب تھا کہ مشکت کا متوجہ ہونا فطری تھا۔ اس نے ستارہ کو بغور دیکھا تو یوں لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہیں۔ اسے ستارہ کے جسم پر ایک خفیف سی لرزش طاری محسوس ہوئی تو وہ لامحالہ اس کے قریب چلی آئی۔ آپ ٹھیک ہیں بھابھی؟ کہیں طبیعت تو خراب نہیں آپ کی؟ بے اختیار اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو ستارہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ دہل گئی۔ اس کے رخسار پر انگلیوں کے سخت نشان سناٹے دار تھپڑ کے گواہ تھے۔ بھابھی یہ سب کیا؟ الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ کیا ابھی بھی کچھ پوچھنے کی گنجائش باقی ہے مشکت؟ کیا تم واقعی سب سے انجان ہو یا بھولی بنتی ہو؟ ستارہ نے سخت متورم آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر پوچھا۔ اس کا لہجہ انگارہ ہو رہا تھا۔ مشکت لمحے بھر کے لیے دکھ اور شرمندگی کے باعث کچھ بول ہی نہ سکی، بس بے بسی سے ستارہ کو دیکھتی رہی۔ اسے گزرے دنوں میں ستارہ کے ہاتھ اور چہرے پر پڑنے والے تمام زخم یاد آنے لگے۔ اسے اپنی پلکوں پر نمی کا بوجھ بڑھتا محسوس ہونے لگا۔ یہ سب تو اس گھر میں نارمل ہے مشکت، تم افسوس مت کرو، کچھ دنوں میں تم بھی ایسے مناظر دیکھنے کی عادی ہو جاؤ گی، یا پھر خود ایسا ظلم سہنے کی۔ یکدم ستارہ بھیگی پلکوں سمیت طنزیہ انداز میں مسکرا دی، پھر سنگین لہجے میں بولی، ایواز اپنے باپ بھائی سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ ویلکم آن بورڈ مشکت سلیمان۔ اسے ہکا بکا چھوڑ کر ستارہ جن قدموں سے آئی تھی انہی پر لوٹ گئی۔ وہ جو کچھ کہہ گئی تھی وہ اسے سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ نمی بہہ کر اس کے گالوں کو تر کرنے لگی۔ یکدم اسے شدید گھٹن نے آ لیا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اگلے چند سیکنڈ میں وہ کمرے میں پہنچتے ہی ایواز کے کندھے سے سر ٹکا کر بری طرح رو پڑی۔ کیا ہوا ہے مشکت؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تم تو کافی بنانے گئی تھی، کہاں ہے کافی؟ ایواز کچھ بوکھلا گیا تھا، کئی سوال ایک ساتھ ہی پوچھ ڈالے۔ ایواز وہ بھابھی پر عباد بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے، ان کا گال سرخ ہو رہا ہے، بہت بری طرح مارا گیا ہے انہیں۔ وہ روتے ہوئے ڈک ڈک کر بول رہی تھی۔ جواب میں ایواز نے کچھ دیر اسے رونے دیا، پھر نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ دھر کر اسے خود سے علیحدہ کیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، لو پانی پیو۔ مشکت نے دیکھا ایواز کے چہرے پر گمبھیر تاثرات تھے، مگر وہ حیران بالکل نہ ہوا تھا۔ گیا ستارہ کا کہنا درست تھا، اس گھر کے مکینوں کے لیے یہ سب دیکھنا شاید اب معمول کا حصہ بن چکا تھا۔ ایواز کے رد عمل نے اسے شدید ششدر کر دیا تھا۔
اپنی طرف بڑھائے گئے گلاس کو تھامنے کے بجائے وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں تو پتہ ہے عباد بھائی غصے کے ذرا تیز ہیں، بھابھی کو کئی دفعہ سمجھایا ہے ان سے بحث نہ کیا کریں، مگر وہ سنتی نہیں۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ عباد نے کس تنگ دلی سے سارا قصور ستارہ کے کھاتے میں ڈال دیا تھا؟ تو کیا آپ کے نزدیک عباد بھائی کا یہ فعل جسٹیفائیڈ ہے، صرف اس لیے کہ وہ غصے کے تیز ہیں؟ مارے دکھ سے اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ اگر ستارہ بھابھی بھی غصے کی تیز ہوتی اور ان کا ہاتھ اٹھ گیا ہوتا تو کیا تب بھی آپ ایسا ہی سوچتے، اس ظلم کو جائز سمجھتے؟ عباد کی صفاقی کے بعد عباد کی سنگ دلی نے اسے ششدر کر دیا۔ یہ کیا فضول بات ہے؟ عورت مرد میں فرق ہوتا ہے؟ عباد کو اس کا سوال کسی بھالے کی طرح جا کر لگا۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا عورت انسان نہیں ہوتی؟ کیا وہ مرد کی طرح گوشت اور ہڈی سے نہیں بنی ہوتی؟ کیا اسے چوٹ نہیں لگتی؟ اس کی کوئی سیلف اسٹیم نہیں ہوتی؟ سارے جذبات اور احساسات کیا صرف آپ مردوں کے ہوتے ہیں؟ کیا عورت کو شوہر کی بات بری نہیں لگ سکتی؟ اب تم بیکار کی بحث کر رہی ہو مشکت، ایسا کیا پہلی بار ہوا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسا ہونا کوئی حیران کن فعل نہیں، عباس نے بیزاری سے کہتے ہوئے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ قابل تحسین فعل بھی نہیں ہے، کسی چیز کا معمول بن جانا اس کے درست ہونے کی دلیل نہیں۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتے سخت لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عباس کے چہرے پر تحریر بیزاری اس نے پڑھ لی تھی۔ تو درست تو یہ بھی نہیں کہ بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو جانتے ہوئے بھی اسے اپنی باتوں سے غصہ دلائے، پھر ظاہر ہے رد عمل تو آئے گا۔ عباد نے اس کی بات کے جواب میں دو بدو کہا تو وہ لمحے بھر کے لیے اسے دکھ سے دیکھتی رہ گئی۔ تو گویا آپ کے نزدیک عباد بھائی حق پر ہیں؟ یہ ان دونوں پارٹیز کا آپس کا معاملہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کسی کو ان کے بیچ میں بولنا چاہیے۔ اس نے مشکت کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے سیاسی بیان دیا۔ مگر میں ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتی، میں انکل بختیار کے پاس جا رہی ہوں، وہ فیصلہ کن لہجے میں کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئی کہ عباد جذب بھر کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں ان کے پاس جانے کی، اس نے مشکت کی راہ روک لی۔ ضرورت ہے، مشکت نے ہٹ دھرمی سے کہا، آپ یہ سب برداشت کر سکتے ہوں گے، میں نہیں۔ ہم کسی جنگل میں نہیں رہ رہے جہاں درندے کمزور جانوروں کو مار کر کھا جاتے ہیں اور کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک سائڈ سے نکل کر جانے لگی کہ عباد نے یکدم اس کا بازو تھام کر اسے روک لیا۔ اسٹاپ اٹ مشکت، میں نے کہا نا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اپنے انکل بختیار کے کمرے سے بھی تمہیں ایسا ہی کچھ سنائی دے جو تمہیں مزید آنسو بہانے پر مجبور کر دے۔ لہجے میں ہی نہیں عباد کی انگلیوں کے لمس میں بھی سرد مہری تھی۔ الفاظ تھے کہ قطب شمال سے آنے والی برفیلی ہوا۔ مشکت کو ریڑھ کی ہڈی میں کوئی سنسناہٹ اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے عباد کی طرف دیکھا، کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جس نے عباد کو اس کے بازو پر اپنی گرفت ڈھیلی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عباد، مجھے آج ابا کے گھر جانا ہے، کیا آپ آفس جاتے ہوئے مجھے وہاں ڈراپ کر دیں گے؟ ناشتے کے بعد وہ اسے آفس جانے کے لیے تیار ہونے میں مدد دیتے بولی تو عباد نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ ابھی 6 دن پہلے ہی تو تم گئی تھی ان کے گھر، تمہیں پتہ ہے نا کہ 15 دن میں ایک بار ہی جانے کی اجازت ہے تمہیں۔ عباد کا لہجہ تند تھا۔ تو یہ قانون کس کتاب میں لکھا ہے کہ لڑکی صرف 15 دن میں ایک بار میکے جا سکتی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا انداز تیکھا ہو گیا۔ اس گھر کے قانون کی کتاب میں درج ہے یہ، اور یہ دستور سازی تمہارے سسر صاحب نے کی ہے، جیسے تم اس گھر میں ان کی پسند اور مرضی سے آئی ہو، یہاں سے جانے کے لیے بھی انہی کی اجازت درکار ہے تمہیں۔ رسٹ واچ کلائی پر باندھتے ہوئے عباد کا استہزائی انداز مشکت کو بہت تکلیف دے لگا۔ آخر آپ مجھے بار بار یہ کیوں باور کرواتے رہتے ہیں کہ میں آپ کا انتخاب نہیں؟ اگر انکل کا فیصلہ آپ کو قبول نہیں تھا تو اس وقت انکار کیوں نہیں کر دیا آپ نے؟ اس بار وہ تڑک گئی تھی، ٹائی اسے پکڑانے کی بجائے بیڈ پر پھینک دی اس نے۔ اس وقت آپ کے فیصلے کی سنگینی کا احساس نہیں تھا، اس لیے اندازہ نہیں تھا کہ بظاہر خوبصورت نظر آنے والی لڑکی ایسے بھی ہو سکتی ہے جسے کسی چیز کا سینس ہی نہیں ہوگا۔ انگلی پکڑ کر چلانا پڑ رہا ہے تمہیں، شادی کو اتنا وقت گزر چکا ہے مگر تم ابھی تک میری پسند کے سانچے میں ڈھل نہیں سکی۔ عباس نے تلخی سے جواب دیا تو اس کی برداشت جواب دینے لگی۔ میں کوئی بازار سے خریدا ہوا کپڑا نہیں عباس جسے آپ کاٹ کر اپنے ناپ اور اپنے حساب کا بنا لیں گے، اور نہ ہی موم کی گڑیا جسے اپنی مرضی کی شکل دے لیں گے آپ۔ میری اپنی ایک شخصیت ہے، اس گھر میں آنے سے پہلے بھی ایک جیتا جاگتا سوچنے سمجھنے والا انسان تھی اور اب بھی ہوں۔ اور پھر میری پسند ناپسند کو کب اہمیت دی آپ نے؟ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، اس سے روک دیا آپ نے۔ میکے جانے کی بھی اجازت نہیں، اپنی پسند سے کھا بھی نہیں سکتی، نہ اوڑھ پہن سکتی ہوں، حتیٰ کہ گارڈننگ کرنے سے بھی منع کر دیا ہے مجھے۔ آپ کا بس نہیں چلتا کہ مجھے سانس لینے سے بھی روک دیں۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے لہجے سے کمزوری ظاہر ہو، مگر یہ سب کہتے کہتے اس کا لہجہ بھیگنے لگا۔ بس شروع ہو گئے تمہارے ڈرامے، سخت چڑ ہے مجھے ان حرکتوں سے۔ ایواز نے بیزاری سے اسے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف کرتے کمرے سے نکل گیا۔ اہانت کے شدید احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ اپنے دکھ کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی دامن گیر تھی کہ اب اماں کو کیا کہے گی، جنہوں نے سلوک کے سلسلے میں کل کچھ مہمانوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ چٹاخ! ایک زناٹے دار تماچے نے اس کی آنکھوں کے سامنے زمین آسمان ایک کر دیے۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی، اپنے قدموں پر کھڑے رہنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اف! اسے لگا جیسے اس کے رخسار پر کسی نے دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے منع کرنے کے باوجود لان میں جانے کی؟ بہت شوق ہے تمہیں اپنا آپ دکھانے کا۔ تھپڑ سے زیادہ یہ رقیق الزام اس کے حواسوں کو مختل کرنے کا موجب بنا۔ مشقت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کہ مزداق بس یکٹک تیش میں بل کھاتے ایواز بختیار کو دیکھے جا رہی تھی، جو اس کی نازک کلائیوں کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کے اعصاب اس وقت کچھ ایسے منجمد ہو گئے تھے کہ اس نے خود کو چھڑانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، تاہم ایواز کی وحشیانہ گرفت اس کی کلائیوں کو در سے چور کر رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایواز کا رد عمل اس قدر شدید ہوگا۔ جس دن سے اس نے مشقت کے گارڈننگ کرنے پر پابندی لگائی تھی، اس نے لان میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا، مگر پچھلے 2 ہفتوں سے مالی کے نہ آنے کی وجہ سے گھاس بہت بڑھ گئی تھی، ساتھ ہی کیاریوں میں چاڑ چنکار اگ آیا تھا۔ ایواز کے اسے ابا کے گھر جانے سے منع کر دینے کے باعث وہ بہت اداس تھی۔ ایسے میں عذرا بیگم نے اس کی اداسی کو مٹانے کی خاطر اسے لان کی نوک پلک سنوارنے کی اجازت دی۔ مگر آنٹی، ایواز نے مجھے منع کیا ہے لان میں جانے سے۔ وہ شام میں واپس آئے گا آفس سے، جب تک تم اپنا کام آرام سے کر لینا۔ اور انکل اگر وہ آ گئے تو؟ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ان کی تم فکر مت کرو، بختیار صاحب کل شام کو واپس آئیں گے لاہور سے، تم مطمئن رہو۔ یوں بھی آج کھانا بنانے کی باری سامیہ کی ہے، عذرا نے پیار سے کہا تو وہ خوش ہو کر ان کے گلے لگ گئی۔ عذرا جانتی تھی کہ ایواز کی بہت سی پابندیاں سراسر ناانصافی پر مبنی ہیں، مگر بختیار صاحب انہیں اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرنے کا حق نہ دیتے تھے۔ ان کے علم میں لائے بغیر کبھی کبھار وہ بیٹوں کو اپنے تئیں سمجھانے کی کوشش کرتیں، مگر تاحال وہ کاوشیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی تھیں۔ دونوں بیٹوں کی رگوں میں بختیار صاحب کا خون دوڑ رہا ہے، اس کا ثبوت بیویوں کے ساتھ روا ان کے بدصورت سلوک سے بھی ظاہر تھا۔ ایسے میں جہاں تک ان کے لیے ممکن ہوتا تھا وہ دونوں بہوؤں کا ساتھ دیتیں۔ آج بھی مشقت کی اداسی ان سے دیکھی نہ گئی تو اسے اپنا پسندیدہ مشغلہ اختیار کرنے دیا۔ میکے جانے کی اجازت دینا تو ان کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن گھر کے اندر تو وہ اسے خوشی دے سکتی تھیں۔ ان کے اور مشقت کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایواز اپنے مقررہ وقت سے اتنا پہلے واپس آ جائے گا، اور عین اس وقت جب پڑوس کے لڑکے اپنے ٹیرس پر ٹنگے لان میں پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتی مشقت کو نہ صرف دیکھ رہے تھے بلکہ موبائل سے ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ ایواز وہاں آ گیا اور ان لڑکوں کی یہ مذموم حرکت بھی ان کی نظر میں آ گئی تھی۔ اگر عذرا کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ ہوتا تو مشقت کو لان پر قدم ہی نہ دھرنے دیتی، مگر یہ اندروناک واقعہ روح پذیر ہونا ہی تھا، سو ہو کر رہا۔ وہ لڑکے تو ایواز کو گیٹ سے اندر داخل ہوتا دیکھ اپنے ٹیرس سے اندر کی طرف بھاگ گئے، مگر اپنے کام میں مگن مشقت ایواز کے غضب کا شکار ہو گئی، جس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے گھسیٹا اور گھر کے اندر لے آیا۔ مشقت اس درست رویے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے حواس باختہ سی اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ایواز، چھوڑیں مجھے۔ اس بہیمانہ رویے پر گھبرا کر چلانے لگی، جسے نظر انداز کرتے ایواز نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پھر ایک زوردار تماچا اس کے رخسار پر دے مارا۔ ایواز یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عذرا بیگم مشقت کی چیخ و پکار سن کر کچن سے گھبرا کر نکلی تھیں، مگر جو منظر ان کی آنکھوں نے دیکھا ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں کہتی ہوں چھوڑو اسے، آخر کیا کیا ہے مشقت نے؟ وہ جیسے کسی بھیانک خواب سے جاگی تھیں، آگے بڑھ کر ایواز کی گرفت سے اسے چھڑانے کی کوشش کی، مگر ایواز کی رگوں میں تو جیسے شرارے دوڑ رہے تھے۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں اس نے کیا کیا ہے؟ اس گھر میں آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیا آپ کو اس کی خبر نہیں؟ اور اگر نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی؟ پوچھے اس سے، جب میں نے منع کر دیا تھا اسے تو یہ کیا کر رہی تھی لان میں؟ ان آوارہ لڑکوں کو دعوت نظارہ دیا جا رہا تھا۔ ماں سے نہایت بدتمیزی سے بات کرتے وہ قہر آلود نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ان لڑکوں کا غصہ بھی مشقت کی طرف منتقل ہو گیا ہو۔ ہوش میں آؤ ایواز، کچھ پتہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟
عذرا بیگم کے اندر سے یکدم غصہ ابل پڑا۔ کوشش کر کے مشکت کی کلائیوں کو اس کی آہنی گرفت سے نکالا اور اپنا بازو اس کے کندھے پر دراز کر کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اچھی طرح پتا ہے مجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کسے کہہ رہا ہوں، وہ تلملا رہا تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایواز بیٹا، مشی تو۔ عذرا نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے کچھ کہنا چاہا مگر ایواز نے درستی سے ان کی بات کاٹ دی۔ غلطی مجھ سے نہیں، آپ لوگوں سے ہوئی ہے ماما۔ یہ لڑکی چنی آپ لوگوں نے میرے لیے، جسے میری عزت اور میرے حکم کی ذرا برابر پرواہ نہیں، جسے اپنا آپ دکھانے کے لیے۔ بس ایواز بس، یکدم وہ چیخ پڑی۔ اس کی آواز لاؤنج میں ہی نہیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، گلے میں جیسے کوئی خراش سی پڑ گئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ یہ چیخ پکار سن کر ستارہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ اب اگر میرے کردار کے بارے میں مزید ایک لفظ بھی آپ نے اپنی زبان سے نکالا تو میں وہ کر گزروں گی جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ بولی تو یوں لگا جیسے کوئی آگ بھڑک اٹھی ہو۔ پورے وجود میں لاوے کی گردش کیا ہوتی ہے وہ اس تجربے سے گزر رہی تھی۔ عذرا بیگم نے گھبرا کر اسے کچھ کہنا چاہا مگر وہ بری طرح بپھر چکی تھی۔ ایواز کے لیے اس کے یہ تیور بہت حیران کن تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے ٹھٹک سا گیا۔ بری میں نہیں، بری آپ کی سوچ ہے، آپ خود برے ہیں، ایک خود سر اور بے رحم شخص ہیں آپ۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے اول دن سے ہی مجھے دل سے اپنایا ہی نہیں، بس اپنے پاپا کا حکم سمجھ کر قبول کیا تھا۔ اسی لیے ہر بار میری ہتک کرتے رہے، میری تذلیل کرتے رہے۔ یہ سب محسوس کرتے ہوئے بھی میں نے سوچا کہ آپ کا دل جیت سکوں، بہت کوشش کی آپ کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈھال سکوں خود کو، مگر نہیں، آپ کے دل کا گلیشیئر کبھی نہیں پگھلا، نہ کبھی پگھلے گا، کیونکہ اس رشتے کو نبھانے کی حقیقت خواہش ہی نہیں ہے آپ کو۔ در حقیقت آپ یہ منوانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک اچھا انتخاب نہیں، اس لیے آپ نے ہر وہ قدم اٹھایا جس سے آپ اپنے پاپا کے فیصلے کو غلط ثابت کر سکیں۔ مشکت کے گرم گرم آنسو اس کے گال دہکائے دے رہے تھے، اور جب بولی تو دکھ اور رنج کے باعث اس کی آواز اور وہ خود غصے سے کانپ رہی تھی۔ اور آج آپ نے واقعی یہ ثابت کر دیا اور آخری حد بھی پھلانگ لی، جس کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ باقی نہیں رہتا۔ صرف یہ تھپڑ ہی نہیں، یہ بہتان بھی آپ کے کردار کا عکاس ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میں نہیں بلکہ آپ میرے لائق نہیں ہیں، اس لیے میں زبردستی کے بندھن اور رشتے سے آج آپ کو آزاد کرتی ہوں۔ رہیں خوش اپنی جنت میں، اور اب اس گھر میں نہیں رہوں گی میں۔ یکدم اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھ ڈالے۔ عذرا اس کی کیفیت دیکھ کر ڈر گئی تھی، مگر مشکت جیسے کسی فیصلے پر پہنچ چکی تھی، اور اس سے پہلے کہ کوئی بھی کچھ بولتا وہ تیز قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ یہ سب کچھ ایسی تیزی میں ہوا کہ ایواز بھی کچھ نہ کہہ سکا اور لب بھینچ کر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ چند الفاظ میں وہ اس کی ذات اور اس کی سوچ کا بہترین خلاصہ کر گئی تھی۔ بہت زیادتی کی تم نے ایواز، مشکت جیسی پاک باز بچی کے کردار پر تہمت لگانے سے پہلے تم نے ذرا نہیں سوچا کہ اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ عذرا بیگم رنجیدگی سے کہہ رہی تھیں۔ وہ تو جا بھی نہیں رہی تھی لان میں، تمہارے حکم کی پابند جو تھی، مگر میں نے ہی اسے اجازت دی کہ کچھ دیر کے لیے وہ اپنا دل بہلا لے۔ آج سلوا کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے تھے، وہ اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی تھی مگر تمہاری بات کا پاس رکھتے نہیں گئی، مگر بہت اداس تھی آج۔ بس اسی وجہ سے میں نے اسے کہا کہ لان کی حالت کو سدھار دے، اور تم نے اس پر اتنا بڑا الزام دھر دیا۔ صحیح کہہ رہی تھی وہ، اس کے کردار کی یہ گھٹیا پیمائش کر کے آج تم نے اپنا کردار ثابت کر دیا ہے۔ غصہ، رنج اور مایوسی عذرا بیگم کی آواز میں کیا کچھ نہیں تھا۔ ایواز نے یکدم کسی احساس میں گھرتے ہوئے عذرا بیگم کی طرف دیکھا، جو آنسو پیتے ہوئے ایواز اور مشکت کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ رہی تھیں، جس میں مشکت نے خود کو مقید کر لیا تھا۔ ان کے ہاتھ دروازے پر دستک دے رہے تھے، جسے ابھی کھلنا نہیں تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، کمرے میں طاری سکوت کو اس کی رسانیت بھری آواز نے توڑا، جو کئی گھنٹے روتے رہنے کے باعث بھاری ہو گئی تھی۔ اس کا لہجہ معتدل اور چہرے پر سکون درج تھا۔ سامنے بیٹھی عذرا بیگم حیرت اور دکھ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس گھر کے در و دیوار آج بھی یہ سب سنیں گے؟ مگر اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہا جاتا، وہ ایک بار پھر بول پڑی تھی۔ میں اس ٹاکسک رشتے سے نکلنا چاہتی ہوں، مزید نہیں سہ سکتی۔ اس بار بھی اس کا انداز دو ٹوک اور فیصلہ کن تھا۔ آج کا پورا دن وہ کمرے میں بند رہی، اور اب جب سب رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے، وہ ان کے پاس اپنا فیصلہ سنانے آئی تھی۔ مگر لیکن چنانچہ اس سب سے بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ اس نے نرمی سے قطع کلامی کی۔ کیا تم اسے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ موقع دینے کا موقع بھی اب جا چکا ہے، آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ اس نے گہری سانس خارج کرتے افسردگی سے جواب دیا۔ کیا تم ایک کوشش اور نہیں کرو گی؟ عذرا بیگم کی آس بھری آواز نے اسے نظریں جھکانے پر مجبور کیا۔
یقین جانیے میں اس پر بھی قادر نہیں۔ کوشش اور کاوش کا موسم عرصہ ہوا بیت چکا ہے۔ خزاں رسیدہ پتوں پر تو پھول آ سکتے ہیں مگر درخت جو سوکھ جائے تو ان پر بہار بھی مہربان نہیں ہوتی۔ چند لمحے کمرے میں ایک بار پھر خاموشی گونجتی رہی جسے اس کے ہموار لہجے نے توڑا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، بس اتنا جاننے آئی تھی کہ کیا اس معاملے میں میری مدد کی جائے گی؟ گہری سوچ سمیت اس نے جھکی نظریں اٹھائیں جن میں سوال تھے، تعصب تھا، تھکن تھی، مگر شکست نہیں تھی۔ وہ ہار کر ٹوٹ کر بھی شکست خوردہ نہ لگ رہی تھی۔ کیسی مدد؟ عذرا نے درد سے چور لہجے میں استفسار کیا۔ بس اتنی کہ میرے اس مطالبے پر میری جانب اٹھنے والی انگلیوں میں سے کوئی انگلی آپ کی نہ ہو سکے تو اتنا ساتھ دیجیے گا، اور جو یہ بھی نہ کر سکیں تو میں اپنا حق حلال کرتی ہوں آپ پر۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتی وہ ان کی آنکھوں میں سیلاب لانے کا سبب بنی۔ مت کرو ایسا پلیز۔ سامنے کھڑا وجود اسے اشکوں سے بھگو دینا چاہتا تھا۔ انسانیت کے واسطے مجھے مت روکیے، ورنہ 25 سال بعد میں بھی کسی اور سے یہی استدعا کر رہی ہوں گی۔ I have to break the cycle۔ اس کڑی در کڑی بنتی زنجیر کے تسلسل کو کسی نہ کسی کو تو توڑنا ہوگا۔ مجھے بارش کا پہلا قطرہ بننے دیں۔ اپنے حصے کے آنسو وہ فرصت سے بیٹھ کر بہا چکی تھی، اور اس وقت اپنا فیصلہ سناتے اس کا لہجہ بے لچک اور آنکھیں خشک تھیں۔ بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی گونجتی رہی جسے اس کے باہر جاتے قدموں کی آہٹ نے ضرب لگائی تھی، اور پھر دروازے کے بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ اے میرے مالک، تو قادر المطلق ہے، ایسا نہ ہونے دے، ایسا ہونے سے روک لے۔ ایک بار پھر ان کے آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح گرنے لگے تھے، اور خاموش لبوں سے نکلتی دعائیں فضا میں تحلیل ہونے لگیں۔ بیٹے کا گھر ٹوٹنے کا دکھ وہ کیسے برداشت کریں جسے انہوں نے بڑی محبت سے بسایا تھا؟ اور پھر بختیار صاحب کی سلطنت میں جیسے پہنچال ہی آ گیا۔ جس نے بھی اس کا فیصلہ سنا حیرت سے اپنی جگہ ٹھٹک سا گیا۔ بھلا اس گھر کے در و دیوار نے یہ سب پہلے کہاں دیکھا تھا؟ آج سے پہلے تو اس گھر کی کسی عورت نے بد سے بدتر سلوک بھی، پر بھی طلاق تو دور کی بات احتجاج کی روش تک نہ اپنائی تھی۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ مشکل سلیمان ان سب کے لیے ایک امتحان بن گئی تھی۔ عذرا اور سامیہ کے بعد ستارہ بھی اسے سمجھانے آ گئیں۔ ایک بار پھر سوچ لو مشی، گھر ٹوٹ جائیں تو آسانی سے نہیں جڑتے۔ ستارہ آنکھوں میں نمی لیے ملول لہجے میں نصیحت کر رہی تھیں۔ اور جو دل ٹوٹ جائیں بھابی؟ اس نے تڑپ کر سوال کیا۔ گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے مشی۔ یہ کمپرومائز نہیں بھابی، اسے ظلم سہنا کہتے ہیں۔ پہلی بار جب ہاتھ اٹھایا گیا تھا اس وقت آپ نے سمجھوتے کی بجائے احتجاج کیا ہوتا تو آج آپ یوں زخم زخم نہ ہوتی۔ اس نے ستارہ کے ہاتھ پر پڑے نیل کی طرف دیکھتے تعصب سے کہا، میرے پاس میکے کا مان نہیں تھا مشی، طلاق کا دھبا لے کر میں اپنے چچا کے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ انہوں نے رخصتی کے وقت کہہ دیا کہ اب عباد کے گھر سے میرا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ ستارہ افسردگی سے بولی، میرے ابا ایسے نہیں ہیں، ان کے گھر کے دروازے مجھ پر کبھی بند نہیں ہو سکتے۔ ان کے مزمحل لہجے میں مان تھا۔ طلاق یافتہ بیٹی کا بوجھ اٹھانا کسی بھی باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا مشی۔ اس معاشرے کا عجیب المیہ ہے، کہیں بیٹیاں ناجائز طریقے سے سسرال والوں کو پریشان کر رہی ہیں پھر بھی ان کے والدین انہیں سپورٹ کرتے ہیں، اور کہیں یہ حال ہے کہ میکے والے خود کہتے ہیں کہ دکھ سہو مگر وہیں رہو۔ مگر مجھ میں اتنا ضبط نہیں بھابی، میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا۔ ایک بار پھر سوچ لو مشی، طلاق یافتہ لڑکی کو معاشرہ جینے نہیں دیتا، اور یہاں میرا دم گھٹ جائے گا بھابی۔ تھوڑا برداشت کر کے دیکھ لو مشی، وقت کے ساتھ ساتھ حالات سازگار ہو جائیں گے۔ میں بھی اپنی انا پر پیر رکھ کر تھوڑا جھکی ہوں تو یہ بات بھی اب پہلے جیسے نہیں رہے، بہت بدل گئے ہیں وہ نہیں، آپ بدل گئی ہیں بھابی۔ آپ نے اپنی انا کا نہیں، عزت نفس کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ میں نے بھی شروع دن سے ایسا ہی کیا تھا، مگر اب بات انا اور عزت نفس سے بڑھ کر کردار پر آ گئی، اور اس معاملے میں سمجھوتے کی کوئی راہ بھی مشکل سلیمان کو قابل قبول نہیں۔ میں نے اٹل فیصلہ کر لیا تھا، اور اس سے پیچھے ہٹنے کا اس کے پاس کوئی محرک نہیں تھا۔ نہ گلاب لہجے میں کہی گئی خوبصورت باتیں تھیں، نہ حسین لمحات کی پائیدار یادیں، حتیٰ کہ اپنے دل پر حکومت کرتی باز بختیار کی محبت بھی اس کے قدموں کی رکاوٹ نہ بن سکی۔ اور اگلی صبح وہ زخمی دل لیے اپنے شوہر کے گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔